بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ دیکھیے حضرت شیخ محی الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پرنور آستانہ ہے جو صدیوں سے مرجع خلائق آستانہ ہے۔ آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں اجمیر شریف سے کہ 5 ٹائم کی نماز کے پابند بنے اور حلال روزی کھانے کے پابند بنے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے ایک سیب کھایا تھا اور کتنا بڑا سفر فرمایا تھا۔ آج ہم حلال کھانے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ پیغام میرا ہے کہ حلال روزی کھانے کی پوری کوشش کریں اور حرام سے بچنے کی کوشش کریں اور دنیا کے لالچ میں نہ پڑیں۔ دنیا چند روزہ ہے، دنیا چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجیے کہ دنیا چھوٹی سی ہے، دنیا تھوڑی سی ہے۔ تو دیکھیے حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کیا ہے جو لاکھوں علماء مل کر بھی نہیں کر پائے آج بھی، بلکہ تمام ہندوستان کے جتنے ولیوں نے اسلام پھیلایا اتنا اکیلے حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پھیلایا ہے۔ جتنے تمام ہندوستان کے ولیوں نے اسلام پھیلایا ہے اس سے بھی زیادہ اکیلے خواجگاں حضرت شیخ محی الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام پھیلایا۔ یہ دیکھیے شاہ جہانی مسجد ہے، اور اس زمانے میں اسلام پھیلایا جب ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود بہت کم تھا۔ آج چپے چپے پہ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان جو ہے کہ بالکل ناکام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسجدیں خالی ہیں، 90% لوگ جمعہ پڑھتے ہیں یا عید بقرعید پڑھتے ہیں قریب، یا رمضان پڑھتے ہیں۔ رمضانی مسلمان ہو گئے یا جمعہ والے ہو گئے یا شب برات والے ہو گئے یا عید بقرعید والے ہو گئے۔ یہ 5 طرح کے مسلمان ہو گئے، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں نماز کے بارے میں 700 جگہ فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ آج ایک فرقہ ایسا ہوا ہے جو ایک حدیث بتاتا ہے اور قوم کی یہ حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ تم بے نمازی ہو مگر جنتی ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ فرقے والا اکثر ایک حدیث پڑھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں۔ تو وہ نعوذ باللہ نمازیوں کو جہنمی بنانے کی کوشش کرتا ہے، بے نمازیوں کو جنتی۔ جس فرقے والے وہ لوگ بات کرتے ہیں اس فرقے کے اکثر لوگ بے نمازی ہیں، 90% لوگ۔ اور عرب والے، مکہ شریف مدینہ شریف والے سب کے سب 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کو نعوذ باللہ مسلمان نہیں مانتا۔ جامعہ ازہر مصر والے بھی اس کے حساب سے مسلمان نہیں۔ جو ان کے فارمولے پہ عمل نہ کرے تو مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ 5ویں مسلک کا نعرہ لگاؤ صاحب، 5واں مسلک کا جو نعرہ کا انکار کر دے وہ بھی مسلمان نہیں۔ کیا وہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہو، کیا ہے اولیاء کرام کو مانتا ہو، کیا ہے یعنی جتنے بھی معمولات ہوں اہل سنت کے سب کرتا ہو، لیکن جب تک وہ مسلک اعلیٰ کا نعرہ نہیں لگائے گا یا اس کو بھی مسلمان نہیں مانتے۔ یہ 5واں فرقہ تھوپنا چاہ رہے ہیں کہ مسلک 5واں مسلک، اور یہ اجمیر شریف میں بھی آ کے انہوں نے یہ حرکت کیا تھا تو یہاں پر مار کٹائی ہو گئی تھی۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کی مار کٹائی ہو جاتی ہے۔ یہ خواجگاں حضرت شیخ محی الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا پرنور آستانہ ہے۔ یہاں پر کسی 5ویں فرقے والے کی نہیں چلتی۔ 5ویں فرقے والے یہاں ذلیل ہو کر جاتے ہیں، کئی بار ذلیل ہوئے ہوں گے۔ 5ویں فرقے والے انشاءاللہ ذلیل ہی ہوں گے، اس لیے کہ 5واں مسلک والے، 5ویں مسلک کے نعرے لگانے والے ذلیل ہوں گے۔ 5ویں مسلک کے نعرے لگانے والے یہ بس ایک ہی بات پہ زور دیتے ہیں، 5واں مسلک، یہ نمازی بنانے پر زور نہیں دیتے۔ آج ایک بات اٹھی تھی بریلی سے، سلطان المجاہدین مولانا توقیر احمد صاحب نے اٹھائی، جیل بھرو آندولن۔ میں کہہ رہا ہوں تحریک یہ چلاؤ، نمازی بناؤ، مسجد بھرو، تحریک چلاؤ، مسجد بھرو۔ جیسے رمضان میں مسجد بھرتی ہے ایسے مسجد بھرو، تحریک چلاؤ، جب کامیابی ملے گی۔ جیل بھرو آندولن سے کوئی کامیابی نہیں ملنے والی۔ مسجد بھرو، تحریک چلاؤ اور حلال روزی کا پابند بنے، لوگ باغ شریعت کے پابند بنے،
معاشرے میں اصلاح ہو. جو مسلمان لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں الٹی سیدھی, موٹر سائیکلیں بری بری آوازوں میں چلاتے ہیں, یہ بند ہوں. شرابیں بند ہوں, جوئے بند ہوں, سٹے بند ہوں. آج سٹوں کے کاروبار مسلمانوں کے پاس دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں. آج ہر شہر میں جاؤ تو مسلمان بڑے بڑے سٹے کے کاروباری ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ وہی سٹے جوئے والے پیسے جب دیتے ہیں جلسے میں, اور وہی مقرر 50,000 روپے لے کے جاتا ہے, تو اس مقرر کی زبان میں کیا اثر آئے گا؟ اکثر سٹے جوئے والے لمبی رقمیں دے دیتے ہیں جلسوں میں, اور اس کے بعد یہ جلسہ کراتے ہیں. 1 لاکھ روپے مقرر کو دیتے ہیں, کوئی 50,000 روپے لیتا ہے مقرر, کوئی 1 لاکھ روپے لیتا ہے. اور مقرر پوچھتا بھی نہیں ہے کہ یہ پیسہ کیسا ہے, اسے پوچھنا ہی نہیں. اسے تو اپنی بینک بھرنا ہے, یا کوٹھی بنانا ہے, یا بڑی بلڈنگ بنانا ہے, اور بڑی لچھے گچھے دار تقریریں کریں گے, دین کی فکر جتائیں گے. لیکن حلق تک ایمان رہ گیا ہے, اسلام حلق تک رہ گیا, ایمان اسلام. باتیں بڑی بڑی ہیں لیکن پرہیز نہیں ہے. بڑے پیر صاحب کے والد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے تو ایک سیب کھایا اور کتنا بڑا سفر فرمایا تھا. یہ تھا حلال روزی کا جذبہ. اور بھی واقعات ہیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ پیٹ میں تھے, ان کی والدہ کے منہ میں کوئی شک والا لقمہ آ جاتا تھا تو منہ میں کنکر پتھر بن جاتے تھے. حضرت شیخ مجید چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے لڑکے جو سروار شریف میں آرام فرما رہے ہیں, وہ جو ہے کھیتی باڑی کرتے تھے, حلال روزی کے لیے کھیتی باڑی فرماتے تھے. آج یہ مقرر 50,000 لیتا ہے, کوئی 40, کوئی 30, کوئی ایک مقرر بتا دو. کوئی پوچھتا ہو کہ بھائی ہمیں روزی جو ہے کہ کون سی دے رہا ہو, کون سا پیسہ دے رہا ہو نذرانے میں, ایک بھی مقرر ہو تو بتا دو ایسا. جب یہ مقرر حلال روزی کا نہیں پوچھے گا تو اس کی زبان میں کیا اثر آئے گا؟ جب تک زبان میں اثر نہیں آ سکتا تب تک حلال روزی نہیں کھائے گا آدمی, اثر نہیں آ سکتا ہے. اولیاء کرام کی آپ ہسٹری پڑھیے, حرام تو حرام, وہ شک والی چیز سے ہی بچتے تھے. آج 50,000 روپے والا مقرر کیا دین کی بات بتا پائے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے.